معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان جاری و ساری ہے، جس کی آج تیسری قسط ہے، تیسرا حصہ ہے۔ دعا فرمائیے کہ رب کریم مجھے معاذ اپنے فضل و کرم سے اپنی رضا کی خاطر بلا خوف خطر، بلا حذر، بلا خوف لومۃ لائم احسن طریق پر حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت والیہ منیب۔ سامعین گرامی قدر، معراج والے سفر میں ایک خاص تحفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا عطا فرمایا گیا۔ یہ نماز اللہ کی طرف سے وہ انعام ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کروایا آسمانوں پر بلا کر، اور نبی پاک کے ذریعے سے امت کے لیے معراج نماز کے اندر رکھ دیا۔ فرمایا کہ رب کا قرب چاہتے ہو تو نماز پڑھو۔ کیا پڑھو؟ نماز پڑھو۔ تم سجدہ کرو گے تمہیں اللہ کا معراج حاصل ہوگا، کیونکہ سجدے میں بندہ اللہ کے انتہائی قریب ہوتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، کوئی دوری نہیں ہوتی۔ یہ نماز مومنین کی صفات میں سے اہم ترین اور مین صفت ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ایمان والوں کی صفات کو اللہ نے بیان کیا، فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ پر ایمان ہے۔ جنت کو دیکھا نہیں، جنت پر ایمان ہے۔ دوزخ کو دیکھا نہیں، ایمان ہے کہ کافروں کے حق میں دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے۔ فرشتوں کو دیکھا نہیں مگر فرشتوں پر ایمان ہے۔ اسی طرح 7 آسمان ہے، رب کا عرش ہے، دیکھا نہیں مگر کیا ہے؟ ایمان ہے۔ پہلے رسول آئے چلے گئے، ان پر کتابیں نازل ہوئی، دیکھی نہیں ہے۔ رسولوں کو دیکھا نہیں مگر ایمان ہے۔ اور پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت اور ختم نبوت پر ایمان ہے، دیکھا نہیں مگر جان فدا کرنے کے لیے تیار ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، آگے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور مومنین کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ فتنوں کا دور ہے، ایسے ملحد بھی زندگی بھی نکل آئے جنہوں نے کہا زندگی میں ایک دفعہ نماز پڑھ لی، نماز قائم ہوگی، بس ختم۔ یہ کیا روز نماز پڑھو، 5 ٹائم نماز پڑھو ہے؟
توجہ کیجئے گا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ پاک نے ایمان والوں پر نماز کو وقت مقررہ پر کیا کیا ہے؟ فرض کیا ہے۔ اور پھر کچھ ایسے ہیں کہتے جی بس ہمیں رب کی پہچان ہونی تھی، ہوگی، قرب حاصل ہونا تھا، ہو گیا، رب کی پہچان ہوگی، رب سے تعلق جڑ گیا، نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نماز کا ٹائم ہو، دمالے ڈالی جا رہی ہوتی ہیں، قوالیاں ہو رہی ہوتی ہیں، سرکار صاحب سامنے بیٹھا ہوتا ہے نشے میں دھت، جی نماز کو نہیں پڑھتے، وہ انہاں عشق نمازہ پڑھی ہیں۔ انہوں نے کون سی نمازیں پڑھی ہیں؟ عشق نمازہ پڑھی ہیں۔ آج ہی توجہ، پھر کوئی کہتے جی یہ سرکار مدینے نماز پڑھ دے، بیٹھا ادھر ہے اور نماز کدھر پڑھتا ہے؟ مدینے میں پڑھتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخر تک کیا نبی پاک سے زیادہ اللہ کے ساتھ کسی کا کوئی تعلق تھا؟ بولیے نا، جو قرب خدا اور مصطفیٰ کے درمیان تھا وہ کسی اور کے درمیان نہیں تھا، اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب کی پہچان تھی وہ پہچان کسی کو نہیں تھی، مگر میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لا رہے ہیں، جہاد کا سفر ہے، تھکاوٹ ہو گئی ہے، صحابہ کرام حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر آرام نہ کر لیا جائے، تھکاوٹ کافی ہو گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات تو ٹھیک ہے، تھکاوٹ تو واقعی بہت ہو گئی ہے، مگر آرام کے لیے رکتے ہیں، ڈر ہے کہیں صبح کی نماز فوت نہ ہو جائے، صبح کی نماز قضا نہ ہو جائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال بولے یا رسول اللہ آپ بھی آرام فرمائیں، یہ سارے آپ کے یار صحابہ کرام بھی آرام فرمائیں، میں بلال جاگوں گا، آپ کو نماز کے لیے جگاؤں گا، میں بلال نماز کے لیے آپ سب کو کیا کروں گا؟ جگاؤں گا۔ خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ٹھہراؤ کیا، پراؤ ڈالا آرام کرنے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے، صحابہ کرام بھی سو گئے، حضرت بلال جنہوں نے ڈیوٹی ذمہ لی تھی کچھ دیر اللہ کی عبادت میں مصروف رہے، مگر مسافر تو وہ بھی تھے، سفر میں وہ بھی ساتھ شریک تھے، اپنی سواری کے ساتھ ٹیک لگائی کہ ٹیک لگا کر میں عبادت کرتا ہوں۔ ٹیک لگانے کی دیر کی نیند نے حضرت بلال کو بھی دبوچ لیا، حضرت بلال کو بھی دبوچ لیا، حضرت بلال بھی سو گئے، حتیٰ کہ نماز فجر کا ٹائم ہوا، ٹائم گزر گیا، سورج نکلا، سورج کی کرنیں ان نفوس قدسیہ کے چہروں پر پڑی۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، گھبرا گئے، بھئی نماز فوت ہو گئی، نماز قضا ہو گئی، نماز رہ گئی ہم سے، ٹائم پر نہیں پڑھ سکے۔ یاد آیا بلال نے وعدہ کیا تھا، بلال کدھر ہے؟ دیکھا حضرت بلال بھی نیند کے مزے لے رہے ہیں، حضرت بلال بھی نیند کے مزے لے رہی ہیں۔ توجہ کیجئے،
حضرت بلال کو اٹھایا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئینہ قلت یا بلال، اور تو نے جو کہا تھا تیرا وعدہ کدھر گیا؟ حضرت بلال آگے سے کیا فرماتے ہیں؟ اخذ بنفسی ما اخذ بنفسی کا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز نے آپ کو آ لیا وہی چیز میرے پر بھی غالب آ گئی۔ میں تھوڑی دیر ٹیک لگانے کے لیے میں نے سہارا لیا سواری کا، میرے پر بھی نیند غالب آ گئی، اس لیے تو اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم۔ اے لوگوں، اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ ہی پکار اور سجدے کے لائق ہے، دعا صدا پکار کے لائق اللہ ہے، اس لیے کہ اللہ موت سے بھی مبرہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ کے لیے اس نے زندہ رہنا ہے۔ اور لا تأخذه سنة ولا نوم، اسے اونگ بھی نہیں آتی اور نیند بھی نہیں آتی۔ اونگ اور نیند سے پاک جو ذات ہوتی ہے وہ الہ ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ الہ ہوتی ہے، وہ معبود ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر کا موقع ہے، جہاد کا سفر ہے، تھکاوٹ بھی ہوئی ہے، ڈر کس چیز کے کہ نماز قضا نہ ہو جائے۔ اپنی زندگی کے آخری ایام ہے، عشاء کی نماز کا ٹائم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار بیماری کی وجہ سے بیہوشی طاری ہو رہی ہے۔ ہوش کے اندر آئے، فرمایا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ فرمایا لا وهم ينتظرونك یا رسول اللہ، نہیں اللہ کے پیارے پیغمبر نماز نہیں پڑھی، وہ تو آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ دیکھیے کتنی سخت بیماری ہے، مگر بیماری میں فکر کس چیز کی؟ نبی پاک کو بولیے کس کی؟ نماز کی۔ نبی پاک کے ساتھ عشق یہ نہیں ہے کہ نبی پاک کا نام نامی اس میں گرامی ہے تو انگوٹھے چون لیے جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کا عملی نظارہ پیش کرنا ہے تو پھر پانچوں ٹائم مسجد میں باوضو ہو کر با جماعت نماز پڑھ کے نمازی بن کے دکھاؤ، یہ پیارے پیغمبر کے ساتھ سچی محبت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ جو پیارے پیغمبر کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے وہ کیا پڑھے؟ بولیے نا کیا پڑھے؟ نماز۔ ہاں جی توجہ کیجئے، تو نماز ایک ایسی عبادت ہے جو مومنین کی صفات میں اولاً اللہ نے بیان فرمائی یقیمون الصلاۃ، پھر فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فرمایا تحقیق وہ ایمان والے فلاح پاگے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، نماز کو بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، نماز میں ادھر ادھر کی حرکتیں نہیں کرتے رہتے، کبھی کپڑے سیٹ کیے، کبھی داڑھی کے ساتھ کھیلا، کبھی سر کے بالوں کے ساتھ کھیلا، کبھی خارش کرنا شروع کر دی، نہیں الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے رب کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، یہاں فرمایا کہ مومن فلاح پا گئے، پھر ساتھ ہی فرمایا کہ مومن کی صفت
صفات میں سے پہلی صفت کیا ہے کہ بڑے خشوع کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز والا تحفہ معراج کی رات دیا. ملی 50 تھی. ملی کتنی تھی؟ 50 ملی تھی. اور رہ کتنی گئی؟ 5. حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی پاک جب تحفہ لے کر آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیری امت یہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی. اب یہاں مشرک مولوی کو اپنا شرک ثابت کرنے کے لیے دلیل مل گئی. کہنے لگے دیکھو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازیں لے کر آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں پڑھ سکتے. واپس گئے 45 رہ گئی. پھر آئے، پھر حضرت موسیٰ نے فرمایا یہ نہیں پڑھ سکتے. پھر گئے، پھر 5 معاف ہوگی. توجہ کہتے دیکھو نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا نا. حالانکہ اس امت محمدیہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود نہیں. تو پیغمبر عالم الغیب ہوتے ہیں، پیغمبر عالم الغیب ہوتے ہیں. اب ذرا توجہ کیجئے گا، یہ ہے قرآن و سنت کے خلاف نظریہ اور مسلک ہے. قرآن کہتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. قُلْ میرے پیارے پیغمبر اعلان کر دیجئے لا اقول لکم انی، میں نہیں کہتا کہ میں عالم الغیب ہوں. ہاں جی توجہ کیجئے. اب ذرا سوچئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں درجہ کس کا بڑا ہے؟ بولیے نا. میرے اور آپ کے پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ کے بھی امام اور سردار ہیں. ایسے ہے نا سارے نبیوں کے امام اور کیا ہے؟ سردار ہیں، سردار ہیں. توجہ کیجئے گا. اچھا جب اللہ نے نبی پاک کو 50 دی، 50 دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتا نہیں تھی کہ میری امت پڑھے گی کہ نہیں پڑھے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتا چل گیا. یہاں تو حضرت نبی پاک کا علم حضرت موسیٰ سے کم ثابت ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو بات پتا تھی نبی پاک کی امت کے بارے میں خود نبی پاک کو پتا نہیں تھی. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ توجہ کیجئے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا، یہ اپنی قوم کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ میری قوم جنہیں من و سلوہ ملتا تھا، بغیر حرکت کیے ہوئے دسترخوان میدہ آ جاتا تھا، دسترخوان آ جاتا تھا اور اس پر تازہ تازہ من و سلوہ آ جاتا تھا، پھر بھی وہ جو ہے صحیح معنوں میں اتباع اور اطاعت نہیں کر سکے. اپنی امت پر قیاس کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا. ہاں جی توجہ کیجئے گا. عرض یہ کر رہا ہوں نماز والا تحفہ ملا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، معراج والی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی طرف سے رب کو 3 تحفے پیش فرمائے. کتنے تحفے؟ محبوب اور محب کی ملاقات ہو، تحفوں کا تبادلہ ہوتا ہے، گفٹ دیے جاتے ہیں، لیے جاتے ہیں. ایسے ہی ہے نا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم الہ ماشاءاللہ تک پہنچے، رب کے ساتھ ملاقات ہوئی،
اللہ کے حضور نبی پاک نے 3 تحفے پیش کیے. اب وہ 3 تحفے میری اور آپ کی نماز کے اندر موجود ہے. فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ جی میں محمد تیرے پاس آیا ہوں, تیرے لیے 3 تحفے لے کے آیا ہوں, اور 3 تحفے کے ہیں التحیات للہ. اللہ میری زبانی عبادت بھی تیرے لیے, یہ تحفہ قبول کیجئے. والصلوات للہ, میری بدنی عبادت بھی اللہ تیرے لیے, یہ تحفہ قبول کیجئے. والطیبات للہ, تیرے لیے یہ بھی تحفہ قبول کیجئے. نبی پاک نے 3 تحفے پیش کیے. کتنے؟ 3. اللہ فرماتے ہو میرے سوڑے محبوب, تو نے 3 پیش کیے, میں بھی بدلے میں 3 عطا کروں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات. آگے سے اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. او محبوب تو 3 تحفے لائے ہیں. تو زبانی عبادت والا تحفہ لایا, بدنی عبادت والا تحفہ لایا, مالی عبادت والا تحفہ لایا ہے. سن السلام علیکہ, او میرے سونے محبوب تیرے پر سلامتی ہو. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جا سلامتیوں کا تحفہ ہے, جا رحمتوں کا تحفہ ہے, جا برکتوں کا تحفہ ہے. نعرہ تکبیر, شان محمد رسول اللہ, عظمت محمد رسول اللہ, نعرہ تکبیر. فرمایا السلام علیکہ, محبوب تیرے پر سلامتیوں کا تحفہ ہے. ایھا النبی ورحمۃ اللہ, اور میری خصوصی رحمتوں کا تحفہ قبول کر. وبرکاتہ, اور میرے سونے میں نے خصوصی برکتیں بھی تجھے عطا کر دی ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سلامتیوں کا تحفہ, رحمتوں کا تحفہ, برکتوں کا تحفہ. مگر اس سے پہلے آج بھی اگر کسی نے رب کی سلامتی لینی ہے, آج بھی اگر کسی نے رب کی برکتوں کو لوٹنا ہے, آج بھی اگر کسی نے رب کی رحمتوں کا مستحق بننا ہے, تو پھر اسے صحیح معنوں میں اپنے رب کے حضور نبی پاک والے تحفے پیش کرنے پڑیں گے. خالص زبانی عبادت اللہ کے لیے, خالص بدنی عبادت اللہ کے لیے, خالص مالی عبادت کس کے لیے؟ زبان سے تو پکار کرے غیر کی, زبان سے پکار کروں میں اور آپ کس کی؟ غیر کی, اور کہے رب کی سلامتی ملے گی. زبان سے مشکل آ جانے پر مدد مانگے رب کو چھوڑ کر رب کے نبیوں اور ولیوں سے, اور پھر یہ سمجھے کہ ہم پر سلامتیاں ہوں گی, ہم پر برکتیں ہوں گی, ہم پر رحمتیں ہوں گی. جب تم رب کے سامنے خالص زبانی عبادت کا تحفہ پیش کرو گے, اپنی خالص بدنی عبادتیں پیش کرو گے, خالص مالی عبادتیں, نظر و نیاز پیش کرو گے رب کے نام کی, پھر رب آپ کو بھی رحمتوں, برکتوں, سلامتیوں سے نواز دے گا. اس لیے مشرک پر نہ رب کی سلامتی ہے, نہ برکتیں ہیں, نہ رحمتیں ہیں. اس لیے جب مشرک سلام کرے, بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جب مشرک سلام کرے السلام علیکم ورحمت اللہ, تو آگے سے وعلیکم السلام ورحمت اللہ کہنے کی اجازت نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟
کوئی غیر اللہ کے پجاری پر سلامتی نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی کہ وعلیکم خالی کہہ دیجئے. اگر بہت کہنا بھی ہے وعلیکم. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ جس نیت سے تو نے کیا اسی نیت پہ وہ تجھے مبارک ہو. بات سمجھ آ رہی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور اور طریقہ کیا تھا؟ آپ نے جب مشرک اور کافر حکمرانوں کو خط لکھے، خط لکھوائے، اب شاید ان کو خط لکھوا رہے ہیں، وہاں لکھوائے نبی پاک نے السلام علیکم نہیں لکھوایا بلکہ لکھایا سلام علی من اتبع الہدی. او سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی تابعداری کرے. یہ جو میں دعوت اسلام تجھے پیش کر رہا ہوں نا، اگر تو اس کو قبول کر لے، اس کی اتباع کر لے تو پھر تیرے پر سلامتی ہے. اگر تو اسلام کی دعوت کو قبول نہ کرے، رب کی توحید کو نہ مانے تو تیرے پر سلامتی ہے. بولیو مشرک کے لیے سلامتی، مشرک کے لیے برکتیں، مشرک کے لیے رحمتیں نہیں ہے. میرے محبوب نے معراج کی رات نبی پاک نے اللہ کے سامنے 3 تحفے پیش فرمائے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ زبانی باتیں تیرے لیے، بدری باتیں تیرے لیے، مالی باتیں تیرے لیے. اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ، قربان جائے. نبی کو تو تحفے مل گئے نا ہے. اب اللہ کے نبی ہمیں نہیں بھولے وہاں پر، ہمیں نہیں بھولے وہاں پر. اور میں ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا اللہ میری امت کو معروف نہ کری. جو تیرے خاص بندے ہیں نا، بندہ بنتا ہے عبادت سے، بندہ بنتا ہے کس سے؟ عبادت سے. اور اللہ کا سچا بندہ وہ ہے جو اللہ کی سچی عبادت کرتا ہے. اللہ کی عبادت میں خواہ وہ مالی ہو، خواہ زبانی ہو، خواہ وہ بدنی ہو، کسی غیر کو شریک نہیں کرتا، پھر وہ بنتا ہے سچا بندہ رب کا. وعلی عباد اللہ الصالحین. معراج کی رات بھی میرے اور آپ کے پیغمبر نے مجھے اور آپ کو وہاں یاد رکھا. اس کے نبی کا نام ہے تو پڑھا کرے صلی اللہ نبی پر اٹھتے بیٹھتے درود پڑھتے رہے، حق ادا ہو سکتا نہیں ہے. جس محبوب پیغمبر نے معراج کے موقع پر بھی ہمیں نہیں بھولے، اور راتوں کی عبادتوں میں، تہجد کی نمازوں میں یا ربی امتی یا ربی امتی یا ربی امتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ ہمیں اپنے پیارے پیغمبر کی سچی تابعداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں جی توجہ کیجئے. معراج ہوا کیوں ہے؟ اب اگلے انشاءاللہ جمعے اللہ کو منظور ہوا انشاءاللہ شب برات کی حقیقت بیان ہوگی انشاءاللہ. ٹائم پر تشریف ہے تاکہ پورا عنوان موضوع اول تا آخر آپ کے ذہن میں ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ. شب برات کے متعلق معروضات عرض کروں گا. آج اس موضوع کو پورا کرتے ہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کیوں ہوا؟ اللہ پاک نے عالم ارواح میں 2 وعدے لیے تھے. عالم ارواح میں اللہ نے 2 وعدے لیے تھے. ایک وعدہ جس میں قیامت تک جس روح کو اللہ نے دنیا میں بھیجنا تھا،
پیدا فرمانا تھا، اللہ نے سب ارواح کو جمع کیا، جمع کر کے پوچھا الستو بربکم، الستو کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں ہوں؟ اس ٹائم سب نے کہا قالوا بلا، ہاں جی اللہ جی تو ہی ہمارا رب ہے، تیرے علاوہ ہمارا رب نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت صحیحہ پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ ہندو کا بچہ ہی کیوں نہ ہو، سکھ کا کیوں نہ ہو، مجوسی کا کیوں نہ ہو، جب وہ پیدا ہوتا ہے دنیا میں آتا ہے تو اسی وعدے کے مطابق آتا ہے الستو بربکم قالوا بلا، بات سمجھ آئے کہ نہیں؟ قالوا بلا۔ ہاں جی توجہ کیجئے، اس کے بعد ہوتا کیا ہے، گمراہ کیسے ہو جاتا ہے؟ فرمایا ابواؤ یعبدانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، اس کے ماں باپ اگر یہودی ہیں تو وہ بھی کیا بن جاتا ہے؟ اگر نصرانی ہے تو وہ بھی کیا بن جاتا ہے؟ نصرانی ہے۔ اگر اس کے ماں باپ کافر ہے تو وہ بھی کیا بن جاتا ہے؟ کافر بن جاتا ہے۔ یہاں پر کچھ لوگ پھر اعتراض کریں گے اس کے اندر بچے کا کیا قصور تھا، اسے ماحول یہ ملا تھا، اللہ نے عقل والی نعمت ساتھ دے کر بھیجی ہے، اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وہی بچہ آگ کی طرف نہیں جاتا، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ انسان اپنے آپ کو آگ کے اندر ڈالنا پسند نہیں کرتا بلکہ پانی پینا پسند کرتا ہے، ہلاکت سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، ہر چیز کے اندر اپنے فائدے اور نقصان کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ پاک نے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو راستے انسان کے سامنے رکھ دیے، ایک راستہ رحمان والا ہے، ایک راستہ شیطان والا ہے۔ اور جو رحمان والا رستہ رکھا ہے اللہ نے اس رستے کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ اس رستے کی نشاندہی کرنے کے لیے اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء بھیجے ہیں۔ پھر ان انبیاء کی محنت سے اولیاء اللہ تیار ہوئے ہیں، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ صالحین تیار ہوئے ہیں، اللہ والے تیار ہوئے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ پھر اہل علم آگے سے اس مشن کو لے کر چل رہی ہے، قیامت تک چلتا رہے گا۔ حق اور باطل کو واضح کرنے کے لیے اللہ نے فرقان نازل کر دیا، کیا نازل کر دیا؟ فرقان نازل کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ فرمایا میں نے قیامت تک حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے قرآن بھیج دیا ہے۔ وَمَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَا، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وَمَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَا، وہ بات کرنے والے بہت سارے ہوں گے، ایک بھی کہے گا میری بات سچی، دوسرا بھی کہے گا میری بات سچی، تیسرا بھی کہے گا میں حق پر، چوتھا بھی کہے گا میں ناجی ہوں، میں نجات والا ہوں۔ فرمایا وَمَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَا، میرے محبوب نے بتا جو قرآنی بصیرت کے ذریعے بات کرے، قرآن کی تائید کے ساتھ بات کرے، وہ سچا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اور بولو وہ کیا ہے؟ دیوان کی بصیرت والا نہیں، فیضان کی بصیرت والا نہیں، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بلکہ قرآن کی بصیرت والا
کس بصیرت والا؟ قرآن کی بصیرت والا سچا ہے۔ آج ہی توجہ کیجئے گا، دوسرا وعدہ اللہ نے خاص ارواح سے لیا تھا۔ ایک میں تو ساری روح تھی نا، جس میں ہم بھی تھے، میں بھی، آپ بھی ہیں، وہ عالم ارواح میں جو بھی آگے نسلیں آنی ہیں انہوں نے بھی سب نے وعدہ کر رکھا ہے۔ اور ایک وعدہ اللہ نے خاص ارواح سے لیا، وہ خاص ارواح جو تھی وہ پیغمبروں کی تھی۔ وہ کن کی تھی؟ ہاں جی، اللہ نے سارے پیغمبر، رسولوں، نبیوں کی ارواح مقدسہ کو اکٹھا کر کے ان سے ایک وعدہ لیا۔ وہ وعدہ سورہ آل عمران تیسرے پارے میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ صلی اللہ علیہ وسلم تک ساری ارواح مقدسہ موجود ہے۔ اللہ پاک نے فرماتے ہیں میں تمہیں کتاب دوں گا، میں تمہیں حکمت دوں گا، اپنے اپنے ٹائم پہ رسالت دوں گا، نبوت دوں گا، مگر شرط یہ ہے ثم جاءکم رسول، ثم جاءکم رسول، تمہیں میں نبوت دوں گا، تمہیں میں حکمت دوں گا، تمہیں میں کتاب دوں گا، تمہیں میں شریعت دوں گا، مگر اس وعدے پر اگر ثم جاءکم، او بہت بعد میں، او آخری زمانے میں میرا محبوب آمنہ کا لال، عبداللہ کا در یتیم، فاطمہ کا بابا، حسنین کا نانا محمد رسول اللہ آ جائے، تم اس کا زمانہ پالو، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تم نے اس محمد پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے، اس پر ایمان بھی لانا ہے اور مدد بھی، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تم نے اس پر ایمان لانا ہے پھر اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ اگر اس کا زمانہ پالو، اگر اس نبی کا زمانہ پالو، قالوا اقررنا، سارے نبی رسول پیغمبروں کی ارواح نے کہا اللہ جی ہمارا پکا وعدہ ہے، پکا وعدہ ہے، اگر آخری نبی کا زمانہ پا لیا ہم اس کا کلمہ بھی پڑھیں گے، اس پر ایمان بھی لائیں گے اور اس کی نصرت بھی کریں گے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وعدہ پکا، بولیے نا وعدہ، کیوں؟ وعدہ لینے والا اللہ، وعدہ دینے والے 1,24,000 کم و بیش انبیاء۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وعدہ سچا ہے۔ وعدہ کیا ہے؟ وعدہ سچا، توجہ، وعدہ اپنی جگہ سچا ہے۔ وعدے کے اندر جو شک کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ وعدہ بھی سچا اور قرآنی بصیرت سے بات کرنے والے اشاعت التوحید و سنت والوں کا عقیدہ بھی سچا ہے۔ بدر کے میدان میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں سے بشمول حضرت خضر کے کوئی بھی نبی پاک کے ساتھ آگے جہاد میں شریک، بولیے شریک، موت کے میدان میں کوئی دوسرا نبی میرے نبی کے ساتھ آگے جہاد کے اندر شریک نہیں ہوا۔ حنین میں، تبوک میں، غزوہ مریسی میں کوئی نبی ساتھ ہے؟ بولیے وعدہ سچا ہے، وعدہ سچا ہے، وعدہ اپنی جگہ سچا اور قرآنی عقیدہ بھی اپنی جگہ سچا کہ پیغمبر آئے اپنے اپنے زمانے میں رب نے انہیں جو دنیاوی حیات دی تھی وہ گزار کے چلے گئے، اس کے بعد ان کی جو حیات ہے وہ جنت والی حیات ہے، برزخ والی حیات ہے، دنیا والی حیات نہیں ہے۔ اگر دنیا والی بعد از وفات دنیا والی حیات ہو پھر یہ وعدہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے، لہذا وعدہ بھی
سنہ علماء حق علماء اشاعت التوحید و سنہ. توجہ کیجئے. اچھا جی وعدہ ہو گیا تھا, پورا کیسے ہو گیا؟ اللہ نے فرمایا وعدہ کرنا تمہارا کام ہے, پورا کروانا میرا کام ہے. لَتُؤْمِنُنَّ وَلَا وعدہ پورا ہونے لگا. جبریل آئے ہیں, میرے نبی کی قدم بوسی کی ہے, نبی پاک کو مسجد حرام سے اٹھایا, مسجد اقصی میں لے گئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بشریت کا بڑا مقام ہے, بشریت کا بڑا مقام ہے. مسجد اقصی میں پہنچی ہے نبی پاک, میرے اور آپ کے استقبال کے لیے. یا ایم این اے ایم پی ہے, کونسلر اور وزیر اعظم اور صدر کے استقبال کے لیے پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں, فوج والے کھڑے ہوتے ہیں, ان کے چیلے چمچے وہ کھڑے ہوتے ہیں. قربان جائے آمنہ کے لال کی شان اور مقام پر حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک 1,24,000 کروڑ انبیاء میرے نبی کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. ہاں جی تعارف ہوا, حضرت جبریل تعارف کروا رہے ہیں, یہ ابراہیم ہے, یہ اسماعیل ہے. سبحان اللہ, کیا مقام ہوگا, کیا ملاقات ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے لَتُؤْمِنُنَّ والا وعدہ پورا کروانا تھا, فرمایا صفے باندھ لو, صفے باندھ لو. اب وہ صفوں میں آدم صفی اللہ بھی ہے, نوح نجی اللہ بھی ہے, اسماعیل ذبی اللہ بھی ہے, اور ابراہیم خلیل اللہ بھی ہے. سبحان اللہ. میرے نبی کے دادا محترم ابراہیم خلیل اللہ بھی ہے, جد انبیاء بھی ہے, موسیٰ کلیم اللہ بھی ہے, عیسیٰ روح اللہ بھی ہے. صفے بندی ہوئی ہے, کسی کی مجال نہیں ہے آگے مصلی امامت پر کھڑا ہو جائے. آج اس مصلی امامت پر کھڑا ہو کر سارے نبیوں کا امام بنے گا تو آمنہ دلال محمد مصطفیٰ بنے گا. آپ امام الانبیاء بن گئے, لَتُؤْمِنُنَّ ہو گئے نا, پیچھے کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ. سارے نبیوں کا وعدہ پورا ہو گیا. اب جو دوسرا وعدہ تھا لَتَنْصُرُنَّ, نصرت بھی کرنی ہے پیارے پیغمبر کی. اللہ نے فرمایا اس کے لیے میں نے ایک نمائندہ مقرر کیا ہے, میں نے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھا لیا ہے. وَرَفَعُ اللَّهُ إِلَيْهِ, وہ آخری دور میں میرے نبی کا امتی بن کے آئیں گے. سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس امت کا اعزاز ہے. ایک پیغمبر, صاحب شریعت پیغمبر, وہ آئیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام شریعت محمدیہ کے نفاذ کے لیے جدوجہد کریں گے, جہاد کریں گے, اور حضرت عیسیٰ سارے نبیوں کی طرف سے نمائندہ بن کے نبی پاک کے دین کی نصرت کریں گے. لَتَنْصُرُنَّ والا وعدہ بھی پورا کر دکھائیں گے. یہ تھی حکمت معراج کی. اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول فعل عمل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلے جمعے انشاءاللہ شب برات کی حقیقت پر بیان ہوگا.